الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ شفاعت بلکہ شفاعت کبریٰ کے متعلق جو حدیث تھی وہ آپ کے سامنے میں نے سنائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم اور مضمون آپ کو یاد ہوگا۔ کس طرح سے مخلوق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے پہلے مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائے گی اور کتنا وقت لگے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا الدرۃ الفاخرہ فی کشف علوم الآخرہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے میں 1000 سال لگیں گے، اور اس طرح سے ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جانے میں 1000 سال کا عرصہ گزرے گا۔ لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور وہاں پر یہ حال ہوگا۔ اب چونکہ یہ وہ موضوع تھا کہ وہ 30-35 منٹ میں زیادہ بات ہم نہیں کر پائے، بلکہ حدیث مبارک کا پیچھے کا کچھ حصہ بھی مجھے چھوڑنا پڑا، وہ میں حدیث بھی مکمل نہیں سنا پایا کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا تھا۔ تو اسی موضوع سے کئی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کئی عقیدے بھی اس سے سمجھ میں آتے ہیں، اور کئی سارے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، تو اسی سے نسبت رکھتے ہوئے کچھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محشر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوں گے، جنات، انسان اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تمام کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمیں، کیونکہ مریں گے تو سب کو پتہ ہوگا کہ ہم مر گئے، یہ بھی بات اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں، جو حقیقت سے آگاہ نہیں، جنہوں نے صرف سائنس پڑھا یا جنہوں نے دوسرے مذہب کو اختیار کیا، ممکن ہے وہ یہی سمجھیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہ چلتا ہو، لیکن موت ہے کیا اور زندگی ہے کیا وہ بھی سمجھ لیں۔ روح جو ہوتی ہے وہ انسانی جسم کے اندر میں آتی ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ امر ربی ہے۔ سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، یہ سب کس کی صفت ہے؟ جیسے آدمی دیکھتا ہے
سنتا ہے وہ جسم کی صفت ہے کہ روح کی صفت ہے؟ اصل میں سننا، دیکھنا، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ روح کی صفت ہے. لیکن جیسے ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس سواری ہوتی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹرین ہے، بس ہے، پلین ہے. اصل میں سفر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم. لیکن ہمارے ساتھ یہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. جب ہم چاہتے ہیں تو اسٹیئرنگ کو یا ہینڈل کو گھماتے ہیں تو وہ دائیں مڑ جاتا ہے، بائیں مڑ جاتا ہے. جب ہم چاہتے ہیں وہاں پہ بریک لگا دیتے ہیں. جب ہمیں آگے والے کو متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، سائڈ دو، تو ہم ہارن بجاتے ہیں. کبھی لائٹ کو ڈیم فول کرتے ہیں، کبھی لائٹ آن کرتے ہیں، کبھی آف کر دیتے ہیں، کبھی سائڈ لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی گاڑی کو تیز چلاتے ہیں، کبھی روک دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں گاڑی یہ کر رہی ہے، گاڑی بھاگ رہی ہے، گاڑی رک گئی ہے، گاڑی مر رہی ہے، گاڑی سے لائٹ تیز ہے یا ڈم ہے، یا اس میں سے ہارن کی آواز آتی ہے. لیکن اصل میں وہ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ گاڑی تیز جا رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو بھگا کون رہا ہے؟ اس کو تیز کون کر رہا ہے؟ اس کو موڑ کون، دائیں یا بائیں موڑ کون رہا ہے؟ وہ ہے جو اس پر سوار ہے. اب آپ کہیں یہاں سے مجھے احمد آباد جانا ہے، یہاں سے مجھے دہلی جانا ہے یا مدینہ شریف جانا ہے، تو پلین آپ کے ساتھ چل رہا ہے، کار آپ کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن کار کو اور پلین کو مدینہ شریف نہیں لے جانا. جانا اصل میں ہمیں ہے. ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے ان سواری اور گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اصل میں جو سفر کر رہی ہے وہ روح کر رہی ہے. سنتی روح ہے، دیکھتی روح ہے، لیکن وہ بھی کچھ اعلیٰ اور کچھ چیزوں کا استعمال کر رہی ہے، جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں، جس کو ہم ناک کہتے ہیں، جس کو ہم کان کہتے ہیں، جس کو ہم زبان کہتے ہیں. روح سے بات دل میں آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ بولنا ہے، تو پھر اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے وہ زبان اور منہ اور ہونٹوں کا استعمال کرتا ہے. کوئی روح دیکھتی ہے لیکن وہ آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے. اس کی آپ ثبوت کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آدمی سو جاتا ہے، آدمی کو نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں سے مل رہا ہوں، فلاں فلاں کو دیکھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ، آنکھ تو بند ہے تو وہ دیکھ کس سے رہا ہے؟ آدمی نیند میں خواب میں دیکھتا ہے کہ میں وہاں چلا گیا. ابھی تو سوچا اور چلا گیا، ہزاروں کلومیٹر دور چلا گیا. کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ چلا گیا جس نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. پاؤں تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ جا کیسے رہا ہے؟ وہ جانے والا کون ہے؟ پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کچھ سن رہا ہوں، میں کچھ بول رہا ہوں. زبان گونگی ہے لیکن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بول رہا ہوں. وہ کان تو وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سن بھی رہا ہے. تو وہ سننے والا کون ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ پاؤں کے بغیر چلنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ روح ہوتی ہے. روح میں پھر اس میں جو آدمی دن بھر سوچتا رہتا ہے وہ بھی خواب ہوتے ہیں. لیکن میں سچے خواب کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو سچے خواب آتے ہوں، وہ سچے خواب میں آدمی جس سے ملتا ہے وہ اصل میں ان دو لوگوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے. اس میں کئی سارے غیب کی باتیں بھی کھلتی ہیں. کبھی کئی سارے آنے والے واقعات کے بارے میں، کبھی اشاروں کنایوں میں
اور کبھی مثالی صورت میں بتا دیا جاتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، بعد میں وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ روح ہوتی ہے۔ تو اصل میں جو سوار ہے وہ روح ہے، اور جسم یہ اس کی سواری ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کو دائیں مڑنا ہے اور بائک آپ کا بائیں مڑ جائے تو آپ منزل تک پہنچ پاؤ گے؟ آپ کو کہیں پہ جا کے کسی اسٹیشن پہ بریک لگانا ہے اور گاڑی بریک ہی نہ لگائے آگے نکل جائے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے؟ تو یہی بات ہے، ہم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تو ہمیں روح کے ساتھ جسم دیا گیا اور ایک وقت دے دیا گیا کہ آپ کو اس وقت کے اندر میں یہ کام کرنے ہیں، اور اس موقع پر یہ ڈیسیزن لینا ہے، اس موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ اب جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رکا نہیں جا رہا، جہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو نہیں بولنا ہے وہ بولا بول کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہم نے سواری گمائی۔ پھر سواری کے لیے فیول چاہیے، گاڑی کے لیے پیٹرول، ڈیزل، گیس یا اس کا جو بھی فیول ہے وہ چاہیے گا۔ تو ہم کو ہماری منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سواری کو فیولنگ کرتے ہیں، اس میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس ڈلواتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ساتھ دے، ہمیں چلے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاں جانا ہے اس کو چھوڑ کر ہر پیٹرول پمپ پر اور ہر گیس پمپ پر وہ صرف وہ فیول ہی ڈال کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو آج بھی یہی ہو گیا۔ کھانا پینا ہمیں اس لیے چاہیے تھا تاکہ ہماری سواری کام کرے اور ہمیں جہاں پہنچنا ہے وہاں لے جائے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے منزل کو بھول گئے، ہمارے مقصد کو بھول گئے، اور پورے دن اور پورے رات اندر میں ڈال کرنا شروع کیا۔ اس سے فساد پیدا ہوا، اور پھر یہ حال ہوا کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں آئے وہ بھی بھول گئے، ہم اپنی سواری کو بھی بھول گئے، اور سارا دار و مدار سواری پر ہی چھوڑ دیا۔ جہاں جانا ہے وہاں لے جائے، جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، جو بولنا ہے وہ بول لے۔ یہ سب ہوتا رہا، لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ وہ ہوگا موت تک۔ اب موت کیا ہے؟ موت کے بعد ہم کہتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، لیکن موت آتی ہے تو روح کو مرنا نہیں، روح کو موت نہیں آتی۔ تو موت کسے کہتے ہیں؟ بس اتنا ہوتا ہے کہ جسم میں سے روح نکل جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تعلق قائم رہتا ہے، یہ بھی بتا دو۔ جسم پہ جو گزرتی ہے، یہاں تک کہ کون اسے غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، کون باتیں کیا کیا کر رہا ہے، اور جسم کو پھر کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں یا اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو اچھائی پہنچتی ہے، روح کو ان تمام باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تعلق ختم نہیں ہوتا، بس اندر سے نکل جاتی ہے۔ اب آنکھ تو ہے لیکن دیکھ سکتی ہے، کان ہے، زبان ہے، لیکن وہ جسم کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا نا۔ تو پھر بولنے والا کون تھا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ بولنے اور دیکھنے والا وہی تھا جو نکل گیا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں اس کے گھر پہ، اس کے جہاں پہ اس کا میت ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب وہ بیچ میں تختے پر یا بستر پر اس کو لیٹایا ہوا ہے، اب لوگ آ رہے ہیں۔ اب آنے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں؟ اوہو فلاں صاحب چلے گئے، وہ کیسا آدمی تھا، چلا گیا۔ اب میں کہتا ہوں سامنے تو پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں چلا گیا، تو پھر جو پڑا ہے وہ کون ہے؟ اور جو چلا گیا وہ کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن سب کیا بولتے ہیں؟ ہاں دیکھو دیکھو چلا گیا۔ ارے تو جو اٹھایا ہے وہ کون ہے؟ اس سے پتا چلا کہ جو ہم جس نام سے پکارتے ہیں وہ یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں وہ کچھ اور تھا جو چلا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں، اور پھر کوئی آ کر یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کو کہاں رکھا ہے۔ کوئی آدمی باہر سے آتا ہے آخری دیدار کے لیے، تو آ کر یہ کہتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ وہ چلے گئے۔ کیا کہتا ہے؟ میت کہاں ہے؟
یہ پوچھتے ہیں میت کہاں ہے، یہ پوچھتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا نام لے کر کے وہ کہاں ہے، اور اس کا نام کہا جائے تو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ بھائی یہاں پر ہے، وہ کہ فلاں بھائی تو چلے گئے اور یہ میت ہے. مجھے بتاؤ زندگی پر تو ہم جو دکھتے تھے اسی کو کہتے تھے کہ یہ قاسم بھائی ہے، یہ ہاشم بھائی ہے، ہم اسی کو کہتے تھے. اب جب روح نکل گئی تو اب اس کو ہم میت کہنے لگے اور کہتے ہیں کہ ہاشم بھائی چلے گئے. اس سے پتا چلا کہ جو ہم نام دیتے ہیں یہ دکھنے والا نہیں تھا، وہ اندر والا تھا جو چلا گیا، جو نکل گیا. اب آپ بات سمجھیں. لیکن ہمارا توجہ کس پر ہے؟ اصل جو بھائی ہے، اصل جو چیز ہے، اصل جو سفر کر رہا ہے اور اصل جس کو جہاں جانا ہے اس کو تو ہم بھول چکے. ایسا بھول چکے، ایسی غفلت ہوئی. جیسے میں نے سواری کی مثال دی، جیسے مثال کے طور پر آپ کو 2000 5000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، آپ اچھے سے اچھی گاڑی لے کے نکلتے ہو، لیکن آپ کیا کرتے ہو پھر؟ کوئی مثال لے لو آپ، کوئی شخص ایسا کرتا ہے روزانہ گاڑی کو دھو رہا ہے، ہر پیٹرول اسٹیشن یا گیس اسٹیشن پر پیٹرول اور ڈیزل ڈال ہی کر رہا ہے، وہ ٹائر بدلتا رہتا ہے، لائٹیں سجاتا رہتا ہے، فل ہار لگاتا رہتا ہے اور طرح طرح کے اس پر پردے لگاتا ہے. کبھی ونڈو پہ لگا لیا، کبھی وہ نیچے بچھانے کا وہ لگا لیا، وہ سب کرتا رہا. اب پورے راستے میں وہی کرتا ہے، کبھی وہ پہنچ پائے گا؟ مثال کے طور پر 5000 کلومیٹر دور جانا ہے اور اس کو کہا گیا کہ آپ کے پاس 15 دن ہے، اس میں آپ گاڑی لے کر جانا بھی ہے، کام نپٹا کے واپس آ بھی جانا ہے. وہ کبھی یہ کام کر پائے گا؟ کیونکہ اس نے ساری توجہ تو وہ ڈیکوریشن پہ لگا دی، اور اصل وہ گاڑی تھی کس کے لیے؟ ہمیں وہاں پہنچائے، ہم جہاں چاہے وہاں رکے، ہم جہاں نماز پڑھنا چاہے وہاں نماز پڑھے، جہاں پہ کام نپٹانا ہے وہ کام ہو جائے، واپس ہم کو وقت کے اندر میں لے آئے. اس کے لیے وہ گاڑی تھی. لیکن اس نے اپنے آپ کو بھول گیا، وہ گاڑی پہ سارا خرچہ کر دیا. یہی حال ہمارا ہو گیا. کیسے؟ آدمی روز نہاتا ہے، نئے نئے کپڑے پہنتا ہے، اور کپڑے میں بھی فلاں سے وہ پاؤڈر سے دھونا ہے، اس کو اس سے صاف کرنا ہے، پھر ڈرائی کلیننگ کرنی ہے، استری کرنی ہے، ایسا سجانا ہے، ویسا سجانا ہے. یہاں پہ کچھ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی خرچلی نہیں ہونی چاہیے. ایسے صاف شفاف کپڑے پہنتا ہے، ایسے شوز پہنتا ہے، ایسے شوز پہنتا ہے، طرح طرح کی خوشبو لگاتا ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ سواری کے لیے تم کر رہے ہو، اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح کھانا کھاتا ہے، کھانے میں بھی نو کمپرومائز. فلاں فلاں ٹیسٹ چاہیے، فلاں فلاں آئٹم چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا، ویسا نہیں چلے گا. ارے وہ کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ یہ جسم ہمیں جہاں جانا ہے وہ کام دے اور ہم اس سے جو کروانا چاہتے ہیں وہ کرے. اس کے لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ بستر پہ لیٹ کے مردار نہ ہو جائے. اس کے لیے ہوتا ہے. جیسے سواری میں سے اگر پیٹرول ختم ہو جائے، گیس ختم ہو جائے تو آگے نہیں چل پائے گی. تو ہمارا جسم بھی جو انرجی اور گلوکوز چاہیے وہ ختم ہو جائے تو ہم آگے نہیں چل پائیں گے. اس کے لیے کچھ ڈالنا پڑتا ہے. جیسے پیٹرول اسٹیشن پر، گیس اسٹیشن پر ہم گاڑی کو فیول کراتے ہیں تو کتنا کراتے ہیں؟ سچ میں بتاؤ، ہر کوئی جاتا ہے؟ جو اسٹیشن دیکھا کر لیتا ہے؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں ابھی تو چلے گی گاڑی، ضرورت نہیں ہے. پھر جب لگتا ہے کہ اب تو ڈالنا ہی پڑے گا تب ڈلواتے ہیں. ہر اسٹیشن پہ ہم سٹاپ نہیں کرتے، کیونکہ ہر اسٹیشن پر سٹاپ کرتے رہیں، یہاں پہ ہالٹ کرتے رہیں تو کیا ہوگا کہ جہاں پہ ہم جانا ہے وہاں پہ پہنچ نہیں پائیں گے. اور پھر اسی طرح گاڑی کو روزانہ نہیں دھویا جاتا، اس کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اتنی گندی ہو جائے پھر بعد میں دھوتے ہیں. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں جہاں پہنچنا ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس کے لیے کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے قرآن اتارا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جی کر دکھائے اور صحابہ کرام نے ان کی پیروی کر کے دکھایا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا خرچہ ظاہر پر لگا دیا.
کپڑے تو ایسے ہونے چاہیے، چشمے تو ایسے ہونے چاہیے، خوشبو تو ایسی ہونی چاہیے، پھر ہمیں جو سواری چاہیے وہ گاڑی تو ایسی ہونی چاہیے، پھر گاڑی کو پارک کرنا ہے اس کے لیے آپ کتنا خرچہ کرتے ہو؟ اب جیسی گاڑی ویسا خرچہ۔ اصل تو یہی ہے نا کہ رات کو کہیں پہ رکنا ہے تو وہاں پہ سیفٹی کے ساتھ رہے، اس کو پریشانی نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے آپ 10-15 بیگھہ زمین لے کر اس پہ خرچہ کرو، بناؤ؟ نہیں نا۔ تو مکان اور رہنے کا جو گھر ہوتا ہے اس کی بھی حیثیت وہی ہوتی ہے کہ ہمارا اس میں گزارا ہو جائے، ہم رات کو آرام سے سو لیں، ٹھنڈی گرمی اور بارش سے بچ جائیں، موذی جانوروں سے ان سے بچ جائیں، ہماری جو گھر کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو پوری زندگی گھر بنانے کے چکر میں ہی نکال دی، نہ حرام کی تمیز کی، نہ حلال، جو بھی آنے دو، گاڑی اچھی ہو جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے۔ ارے وہ سب تو ہماری فیسلٹی کے لیے تھا، ہمارے ٹھہراؤ اور پڑاؤ کے لیے تھا، ہمیں جو سفر کرنا ہے اس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اچھا، روح کو موت تو نہیں آتی، روح تو نکل جاتی ہے بدن سے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی روح سنتی بھی ہے، روح دیکھتی بھی ہے، روح کہتی بھی ہے، روح سمجھتی بھی ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ کچھ اچھا کہے گی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قبر پر پھول وغیرہ اور ہری ٹہنی وغیرہ رکھی جاتی ہے کہ اس کے ذکر سے جو میت ہے اس کی روح کو ایک سکون ملے، اللہ کا ذکر ہوگا تو اس کو سکون ملے گا، تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب وہ ذکر تو کر رہے ہیں، وہ پھول ہیں یا جو بھی ٹہنی لگائی، جو بھی ہریالی آپ نے لگائی، وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، لیکن اس کا سننے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب تک ملے گا؟ جب تک روح جسم کے اندر میں ہے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے انتقال کے بعد ہر کسی کی قبر پر وہ پھول اور طرح طرح کی وہ ہریالی وہ لوگ لگا لیتے ہیں، اور جتنا مالدار زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ چیزیں لگاتا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس کے ذکر کی برکت سے اور اس ٹہنی اور پھول جو بھی ہریالی ہو، وہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس کی وجہ سے وہ جو اندر میں ہے وہ سنتا ہے، تو اس کو ایک انسیت حاصل ہوتی ہے، ایک اچھا محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کو سنتا ہے۔ لیکن جس نے پوری زندگی میں اس کو ذکر سے انسیت حاصل نہیں ہوئی، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کیا اس کو بھی انسیت اور اچھا لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ وہ مجھے سوچ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ بیان ہو رہا ہے، میں کوئی علی بابا 40 چور کی کہانی تو سنا نہیں رہا، میں کوئی فلم اور کرکٹ کی سٹوری تو سنا نہیں رہا، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کئی سارے وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی میرا نہیں، کہیں پر بھی وہ واعظ ہوتا ہے وہ بولتے ہیں یہ ایسی باتیں مت کرو، اس کی پرائیویٹ محفلوں میں بھی چلے جاؤ، وہ مولانا یا علماء کو دیکھیں گے تو بولیں گے اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ بولے وہ قرآن کی اور حدیث کی باتیں کرے گا، اللہ رسول کی باتیں کرے گا، مسائل ہمیں بیان کرے گا، حلال حرام جائز ناجائز کی باتیں کرے گا، یعنی اس کو اس سے اتنی نفرت ہے اور اتنا دور بھاگتا ہے۔ مسجد میں 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے، یعنی ایک تو آتا لیٹ ہے کیونکہ اس کو مسجد کے اندر میں اچھا نہیں لگتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، لیکن ابھی کبھی 2-5 منٹ لیٹ ہو جائے یا کوئی بھی کسی بات کوئی نکلی ایسا ہو، اس کو باقاعدہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں جلدی یہاں سے نکل جاؤں۔ اب جس کو پوری اچھا اس کو اچھا کیسے لگتا ہے؟ کرکٹ میچ چلا دو 2-3 گھنٹے تک کھانے کی بھی خبر نہیں رہے گی، ورلڈ کپ میں کس نے کتنا اسکور کیا، کس کا کتنا ریٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا دوسری چیزیں آتی ہیں، وہ سب اسے پتہ ہوتی ہے۔ فلم کون سی ریلیز ہوئی، کون سی فلوپ ہوئی، کس کو کتنے سٹار ملے، کس میں کس نے گانا گایا، کس نے گانے لگائے، کس نے ٹھمکے لگائے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے 3-3 4-4 5-5 گھنٹے، ڈبل 2-2 3-3 4-4 مرتبہ دیکھتا ہے، اس سے کبھی اس کو کنٹالا نہیں آتا، کبھی اس کو بوریت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن شریف کی تلاوت کرو اور اس سے کہو کہ یہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، بولے کتنا وقت لگے گا؟ بولے 5 منٹ، بولے میں ایک کام پتا کر آتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شادی کی محفلوں میں تو ہوتا ہی ہے، شادی کی محفلوں تو سنت
میں کہتا ہوں کہ جو کارڈ پہ لکھا جاتا ہے ان نکاح من سنتی، حالانکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میت کے محفلوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جیسے زیارت کا کھانا ہے، تیجے کا کھانا ہے، دعوت لگا دی، 1000 آدمی کا کھانا ہے، لیکن وہ 12:30 کو کھانا ہوتا ہے، 10-11 بجے محفل ہوتی ہے، 1000 لوگوں کا کھانا ہے، 100 لوگ بھی مسجد میں نہیں ہوتے، یعنی اتنی ان کو گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے۔ اب جس کو زندگی میں جیتے جی اللہ رسول کے ذکر سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہو، مرنے کے بعد جب اس کے قبر پہ پھول رکھا جائے گا تو اس کو پھر انسیت ہوتی ہوگی، اچھا لگتا ہوگا کہ پھر وہاں پہ بھی وہ کہے گا کہ کوئی گانا لگا دو تاکہ میرے عذاب میں اور اضافہ۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے حدیث میں وہی پڑھا اور ہم نے یہی سمجھا کہ ٹہنی اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذکر سے وہ میت جو اندر میں ہے اس کو اچھا لگے، لیکن وہ مرنے والا ایسا ہے کہ زندگی بھر اس کو اللہ رسول کی باتوں سے وہ دور بھاگتا تھا، اس کو اچھا لگتا ہی نہیں تھا، اب مرنے کے بعد کیا لگتا ہوگا اس کو؟ ہے نا، سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا مت بنائے کہ پھر آپ کے کوئی پھول رکھ جائے تو آپ کہیں کہ اس پھول سے تو مجھے اور کچھ ہو رہا ہے، یہ تو پوری زندگی جس سے میں نے وہ انسیت حاصل نہیں کی۔ یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب روح نکل جاتی ہے، تعلق قائم رہتا ہے، وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم مر گئے، یہ پتا ہوتا ہے آدمی کو، آدمی خود احساس کرتا ہے کہ میرا ختم ہو گیا سارا معاملہ، اور پھر اس کا بدلہ وہ سب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میدان محشر میں بھی جب لوگ جمع ہوں گے سب کو پتا ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد آئے ہیں اور حساب دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو آج کہتے ہیں نا مذاق مذاق میں، محشر کا نام آتا ہے، حساب کی بات آتی ہے، اوے اوتے ناری گننا سے جے ون 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 کری گننا سے اوتے گنی گنی جی صاحب، یعنی اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ عذاب کو یا اللہ کی کسی بھی نعمت جو جنت ہے، فرشتے ہیں، عذاب ہے، ان کو ہلکا سمجھنا، ان کو حقیر جاننا اور ان کی ایسی بات کرنا جس میں تچھتا ہو، حقارت ہو، جس کو نیچا دکھایا جائے، ایسا بولنا بھی کفر ہے۔ یہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان رہا ہی نہیں، اور جس کا ایمان نہیں رہا نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ اس کا نکاح رہے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ رہی بات پیر و مریدی کی، تو آدمی کے اسلام سے نکلنے سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ جائے، ایمان ہی نہیں رہا، بیعت نہیں رہی، نکاح بھی نہیں رہا، تو ایمان کو بچا بچا کے رکھیں۔ وہ سارے لوگ پھر محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعتی ڈھونڈیں گے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، حالانکہ اللہ تو ابھی غیب میں کسی نے دیکھا نہیں ہمارے میں سے تو، لیکن ویسے نشانیاں دیکھی ہیں۔ محشر میں تو سب کو پتا ہوگا کہ اللہ کو ہی حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے وہاں ڈائریکٹ چلا جائے، کوئی نہیں کہے گا۔ اور پھر اتنا کچھ گھومیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ یہ شفاعت کبریٰ کا جو مقام ہے، شفاعت عظمیٰ کا جو مقام ہے، اور شفاعت کے دروازے کو کھولنے والا کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ہر جگہ پہ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کئی کلام میں فرماتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کھل جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی یعنی کہ پہنچ ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو تب تو بنائی ہے، جب تو بنائی ہے اور مچلا ہے کہ میں تو وہ کئی سارے شعر اسی طرح سے ہیں جس میں یہی خلاصہ ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی،
کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، شفیع حضرت آدم علیہ السلام، نجی حضرت نوح علیہ السلام، وہ پورا بات کہتے ہیں کہ کلیم و نجی، مسیح و شفیع، سبھی پوری پچھلے جمعہ والے حدیث یاد ہے نا، سبھی سے کہیں، لیکن کہیں بھی بنی، کہیں پہ بھی نہیں بنی، کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ ایسے کئی اشعار ہے، تو پھر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر تمہیں کل ان کی شفاعت چاہیے تو اس کے عمل آج کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، کیونکہ قیامت میں تو ہر کسی کو ماننا ہی ہے نا، ہر کسی کو ماننا پڑے گا۔ آج جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی مان لیں گے۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں کہ جب حضور کی جب ایک سجدہ، آج آدمی ہزاروں سجدے کر لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، شاید قبول بھی نہ ہو اگر اس میں خرابی ہے، حضور ایک سجدہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر کو اونچا کیجئے، قل تسمع، آپ عرض کریں، آپ کی عرض قبول کی سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کرے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اولین اور آخرین تمام کے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور تعریف کریں گے، ہر کوئی تعریف کرے گا، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ہر کوئی اس وقت تعریف کہے گا، جو آج شرک کہتا ہے کل وہ بھی نکل پڑے گا، ہوے ہوں مانو چھو، لیکن وہ ماننا نہیں کام آئے گا۔ جو کرنا ہے وہ کب کرنا ہے؟ روح جب تک اندر میں ہے تب تک آپ کو کرنا ہے، تب تک جو آدمی کر لے اس نے کر لیا، پھر پردے اٹھ گئے، پھر مانا تو کیا مانا، پھر ایمان لایا تو پھر ایمان تھوڑی ہوگا، پھر تو غیب کھل گیا۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو آج ہی سے آپ اگر حضور کی شفاعت چاہیے تو عمل آج سے کرے۔ اس کے بارے میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اذان ہو تو اذان کا جواب دیا جائے، اور حضور بخاری شریف کی ہی حدیث سے فرماتے ہیں جو اذان کے بعد، مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ درود پڑھے، اور پھر بخاری شریف میں یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا۔ یہ دعا پڑھے، یہ جو میں نے بھی پڑھا، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اسی طرح کثرت درود پڑھنا، وہ سب یعنی زندگی میں کرنا ہوتا ہے۔ آج ایک مسئلہ ہم بتاتے ہیں تو کیا وہ میرے گھر سے میں بتا رہا ہوں؟ میں اپنی رات کو بیٹھے بیٹھے کتاب لکھتا ہوں، پھر اس میں سے بتاتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ ہوے رین دیو نے بول، خوشی جو دیا آج تو سا غم میں کرنا۔ یعنی اگر شادی کا، خوشی کا، سگائے کا دن ہو تو تم رسول اللہ سے بے وفائی کرو گے؟ یاد رکھو، گنہگار کی معافی ہے، غداروں کی معافی نہیں ہے۔ غداروں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ گنہگار غلطی سے کر لے، جہالت میں کر لے تو وہ الگ چیز ہے، پھر وہ اپنی توبہ بھی کرے۔ لیکن آدمی کہتا ہے کہ خوشی کا دن ہے تو ہم خوشی نہ منائیں، مولانا لوگ ہمارے ویرودھی ہیں۔ میں نے کہا ہم تو تمہیں تمہاری خوشیوں کی دعائیں دیتے ہیں، لیکن تمہیں ساری خوشی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہی کیوں ملتی ہے؟ حرام کام کرو تبھی خوشی ملتی ہے، یہ تو جب دل کافر کا یا منافق کا ہو تب ہو۔ مومن کا دل تو اللہ رسول کی یاد میں رہتا ہے اور ان کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا نبی سے جو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، غیر سے کام رکھا ہی نہیں۔ رسم و رواج کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، عام لوگ سوچتا ہے، منافق سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، مومن سوچتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو پھر کیا انعام ملا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔